فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے تو ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے ناانصافی کی، اور جسٹس منیر کا نام لیا جاتا تھا، آئندہ آنے والے 100 سالوں میں قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا جائے گا، کہ ایک وقت ان کا بھی تھا جب پاکستان میں ناانصافی کا دورہ تھا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں سے آج سپریم کورٹ دو لخت ہوئی ہے، عدالت کے اندر نئی عدالت بنی ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر یہ فیصلہ نہ کرتے کہ جی گمراہ یا بکے گئے ایم این اے کا یا سینیٹر کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور انہوں نے ریویو 2 دنوں میں منظور کر کی، جس کے نتیجے میں ہمارے ایم این اے اغوا ہوئے، کہ لوگوں کو اربوں روپے دیے گئے۔ پہلے 9 مئی سے لے کر 11 اپریل تک تمام احتجاج میں نے لیڈ کیا ہے، اور ہر جلسے جلوس کنونشن میں تھا، ہر ڈس کے سامنے تھا، ریلیز تھی۔ 11 اپریل سے لے کر آج تک مجھے انوائٹ نہیں کیا جاتا کہ پی ٹی آئی ان امینڈمنٹس کو چیلنج کر رہی ہے 3-4 گراؤنڈ پہ۔ سینٹ پوری نہیں تھی، نمبر 2 ہماری ریزرو سیٹوں کے ساتھ این اے پوری نہیں تھی، نمبر 3 فارم 47 پہ جیلی ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر 4 ہمارے ایم این ایز کو اغوا کر کے اور پیسے دے کے لایا گیا، اور نمبر 5 کہ اس سے عدلیہ کی آزادی ہو سکتی۔ اب اگر ہم کمیٹی میں بیٹھ جاتے ہیں تو قانون کا ایک پرنسپل ہے جس کو کہتے ہیں پرنسپل آف ویور یا پرنسپل آف اسٹاپ ہے نا۔ یہ جو کمیٹیز ہیں، اس کے علاوہ یہ خصوصی کمیٹی، کوئی بھی پارلیمانی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا حصہ بننا چاہیے نا آپ کو۔ نہیں، دیکھیں یہ امینڈمنٹ ایک علیحدہ امر ہے، اور جو پہلے سے پارلیمانی کمیٹی ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن اور ایک ٹریڈیشن۔ ہم اس آئینی ترمیم سے ایگریوڈ ہیں۔ آج میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا، میں نے کہا کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سینئر موسٹ جج کے نام آئیں گے، تو تینوں کی کوشش ہوگی کہ حکومت جو ہے ان سے ناراض نہ ہو، اور جب 3 کے ان میں سے کسی کے تینوں کے نام جائیں تو ہر ایک اپنے تئیں خوش کرنے کی کوشش کرے گا، تو لہذا چیف جسٹس وہی بنے گا جو جس سے حکومت سب سے زیادہ خوش ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کی وہ آزادی کی سہپاری نہ بن گئی۔ تو لہٰذا اس امینڈمنٹ کا سب سے مولک پہلو یہ ہے، جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، جب عدلیہ ڈیپینڈنٹ ہوگی ایگزیکٹو پہ، جب عدلیہ کے جج صاحبان یہ سوچ کے اپنے افعال اور اپنے فیصلے کریں گے کہ کہیں ہمارے کسی فیصلے سے حکومت وقت ناراض نہ ہو، تو لہٰذا اور سپریم کورٹ کو چلانے والے کون ہیں؟ وہی 3 جج ہیں نا جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں، جو بینچز کی کنسٹیٹیوشن کرتے ہیں، اور انہی کو آپ نے تابع بنا دیا ہے۔ اس آئینی امینڈمنٹ کا یہ بڑا مہلک پہلو ہے۔ منتخب نمائندوں کو گھر بھیجنا بھی سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھیجا، میاں نواز شریف کو گھر بھیجا، تو انہوں نے تو خود چھاپ لگائی نا سپریم کورٹ نے کہ یہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کوئی تاریخ میں ہی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ یہ آپ کی بات درست ہے، گیلانی صاحب کو کیوں بھیجے؟ اور جتنے بھی یہ پارلیمنٹیرین کو جناب توہین عدالت ہیں اور آپ گھر گئے، سپریم کورٹ میں افتخار چودھری جیسے، ثاقب نثار جیسے، ڈوگر جیسے، حتیٰ کہ بندیال جیسے ایسے لوگ آئے جو بڑے چھوٹے انسان تھے، بڑے اعلیٰ مرتبے پہ۔ قاضی کا نام آپ بھول گئے سر۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے تو ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے ناانصافی کی، اور جسٹس منیر کا نام لیا جاتا تھا، آئندہ آنے والے 100 سالوں میں قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا جائے گا، کہ ایک وقت ان کا بھی تھا جب پاکستان میں ناانصافی کا دورہ تھا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں سے آج سپریم کورٹ دو لخت ہوئی ہے، عدالت کے اندر نئی عدالت بنی ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر یہ فیصلہ نہ کرتے کہ جی گمراہ یا بکے گئے ایم این اے کا یا سینیٹر کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور انہوں نے ریویو 2 دنوں میں منظور کر کی، جس کے نتیجے میں ہمارے ایم این اے اغوا ہوئے، کہ لوگوں کو اربوں روپے دیے گئے۔ شیر افضل صاحب یہ بتائیے، آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے فیصلوں سے، جلسے جلوس، دیگر جو فیصلے ہیں اس میں ہمیں قیادت کا فقدان نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے قیادت تھی اور درست کہہ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں، بالکل درست کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا ہے، میں نے 72 سے 11 اپریل سے لے کر آج تک پریکٹیکلی میں سائیڈ لائن ہوں۔ پہلے 9 مئی سے لے کر 11 اپریل تک تمام احتجاج میں نے لیڈ کیا ہے، اور ہر جلسے جلوس کنونشن میں تھا، ہر ڈس کے سامنے تھا، ریلیز تھی۔ 11 اپریل سے لے کر آج تک
مجھے انوائٹ نہیں کیا جاتا ہے. میں نے کہا احتجاج کی ذمہ داری مجھے دو, اور اگر مجھے نہیں دی جاتی ہے تو میں شاید 3-4 ماہ کے لیے پھر بیرون ملک چلا جاؤں گا. اچھا مروت صاحب آپ کو مل رہی ہے نہیں ذمہ داری؟ آئندہ ملے گی آپ کو ذمہ داری نہیں کیا اگر دیتے ہیں کیوں مستفید نہیں ہوتے ہیں؟ کون سی میری کمپلشن ہے؟ نہ میرے کاروبار ہے نہ میرے پلازے ہیں کہ یہ گرا دیں. فیملی کو بیرون ملک منتقل کیا ہوا ہے, اکیلا جو ہے پھر رہا ہوں. تو وہ ہم کہتے ہیں نا غم غلام نبی کریم. عمران خان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ 2 مرتبہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ملاقاتوں پہ پابندی بھی جب خان پہ ہوا کرتی تھی تو میں نے ہی ختم کی تھی ماضی میں. پنجاب حکومت نے لگائی تھی, اس وقت خان کے کیسز میں کیا کرتا تھا. تو لہٰذا جو کام میں کیا کرتا تھا شاید اگر مجھے آن بورڈ لیتے ابھی بھی تو اپنی خدمات میری اویلیبل ہیں پارٹی کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, امین گنڈاپور جو کہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن دونوں کامیاب نہ ہوں, کہ علی امین خان کی احتجاج کے حوالے سے میرا اختلاف یہ ہے کہ علی امین خان نے صوبے کو چلانا ہے. وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہیں, چیف منسٹر ہیں, کیوں آپ احتجاج کی ذمہ داری اس کو دے رہے ہیں؟ ہم جیسے لوگ موجود ہیں نا میدان میں احتجاج کرنے کے لیے, مار کھانے کے لیے. وہ جب احتجاج کرتا ہے الزام اس پہ لگتا ہے اس کی حکومت پہ کہ وسائل استعمال کیے, صوبہ مرکز پہ چڑھ دوڑا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سائیڈ لائن پر لگانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پریشر میں لیا گیا فیصلہ ہے کہ آپ کو سائیڈ پہ کر دیں؟ کہ وہ اس پہ میں آلریڈی اب میری بڑی مطلب ہے کہ یہاں تک کہ تو آ گئی نوبت کی جی اس کو پارٹی سے نکال دیں. لہٰذا ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد میں کم از کم یہ کمٹمنٹ کر چکا ہوں کسی کا نام نہیں لوں گا. لیکن ایک بات ہے, میرے شیر افضل کا کیا نقصان ہوا ہے؟ نقصان تو پارٹی کا ہو رہا ہے نا. شبلی فراز تو نہیں تھا عوام نقصان جو آپ کے لیے نقصان تو پارٹی کا ہو رہا ہے نا. آج بھی آپ پاکستانی عوام کو میرا نام بتا دیں, میرے 7 لاکھ لوگ نکلتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. تو کیا چیز مائل ہے؟ خان نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ احتجاج کمیٹی بناتے ہیں, لیکن اس نے کہا کہ پارٹی والے کہتے ہیں کیا تم کریڈٹ لے جاتے ہو. بھائی کریڈٹ ہر ایک لے جائیں, جو مار کہے گا اس کو کریڈٹ ملے گا. لیکن جب کریڈٹ مجھے ملا تھا 9 مئی کے بعد, اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں کریڈٹ لینے کے لیے. تو لہٰذا بہرحال میں یہاں تک آ کے کہہ چکا ہوں. باقی سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ تم قیادت کیوں نہیں کرتے, ان کو میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں, لیکن میں اپنے تئیں خود ایک ایسی تحریک کا آغاز نہیں کر سکتا ہوں جس میں شاید سینکڑوں لوگ مارے بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ادھر ہمارا واسطہ جانوروں سے پڑا ہوا ہے. تو عوام اب کس کی طرف دیکھے؟ تحریک انصاف میں کس کی طرف عوام دیکھے جب ڈی چوک پر آ کر مار کھاتی ہے؟ ورکر کی ذمہ داری ہے کہ قیادت کو صحیح فیصلہ کرنے پہ مجبور کرے. دیٹس آل. خدا